مفتی ابو محمد صاحب، یہی جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بہت ساری باتیں کرنے کے لیے، میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا، وہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا. آپ نے بھی بہت کامیاب لوگ دیکھے ہیں. اچھا، ہمارے بچپنے میں ہم جب کامیاب لوگوں کو دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، ان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ یار یہ کس طرح سے انہوں نے سکسیس حاصل کی ہے. آج کے زمانے میں یہ واقعی سوچ بچوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، بٹھا دی گئی ہے کہ باس یہ 2 نمبر سے آگے آیا ہے، یہ اس کا سیدھا رستہ نہیں ہے. چاہے وہ علماء کرام ہیں، کوئی آپ عالم فاضل، کوئی مفتی کسی بڑی گاڑی سے اتر جائے، لو جی دے مار 4.5 اس کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ. کوئی بڑا گھر بنا لیں آپ لوگ، آپ کے اوپر الزاموں کے ایک بیانات. پھر ہر مولوی کو دیکھ کے یا ہر داڑھی والے کو دیکھ کے ایک ہی سوچ، یار یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں، یہ تو غلط اسلام پھیلا رہے ہیں، ان سے بچو. یہ سوچ آ گئی ہے لوگوں کے دماغ میں. جیسے اب میں کیا بولوں، خیر چھوڑیں اس بات کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی گفتگو ہوئی بدگمانی کے اعتبار سے یہاں اس پینل پر ماشاءاللہ. دیکھیے، ہم اپنے بڑوں کو، اپنے اکابرین کو، حضرات صحابہ اکرام کو، ان کی زندگیوں سے زیادہ تجربات کسی کے نہیں. سبحان اللہ. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے وہ چیزیں بہت اہم ہیں اور بہت ضروری ہیں، اور یہ موضوع اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو وہ پورے قافلے کے ساتھ تھا. اس نے کہا جی ہماری جماعت کے لیے، میرے لیے کوئی وصیت فرما دیں. تو آپ نے بڑے 2 جملے میں جو اپنے خوبصورت پھول بکھیرے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا مسلمان ہو گئے ہو، واپس جا رہے ہو، اپنے علاقے میں جا رہے ہو، ایک بات ذہن میں رکھنا، بدگمانی ہمارے معاشرے کی مودت محبت کی سب سے پہلی کینچی اور قاتل ہے. اللہ اکبر. معاشرے جب بھی برباد ہوں گے بدگمانی سے ہوں گے. امام الاولیاء حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرمایا بدگمانی، بد زبانی، بد نگاہی، جو شخص ان 3 بد سے بچے گا، بدگمانی، بد زبانی، بد نگاہی، فرمایا وہ موت سے پہلے ولی بن جائے گا. ہمارے ایک بزرگ گزرے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا جملہ ہے ان کا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان کے پاس جتنی مرضی دولت آ جائے، دولت کا سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا آسان ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا زیادہ مشکل ہے. بے شک، بے شک. اور آپ کو میں اگلی بات بتاؤں تو آپ بہت حیران ہوں گے کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ دراصل میں ہر انسان کی ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے. واہ. یہ رپورٹ آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اس پر صوفیاء اکرام نے بڑا کلام کیا. فرمایا جو بندہ آپ کے سامنے بدگمانی کر رہا ہے کسی کی، دیکھیں بدگمانی سے آج کل فیس ریڈنگ ہے، ہر بندہ چہرے سے سمجھ جاتا ہے یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے. بلکہ آپ تجربے کی بنیاد پہ یہ پہلے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا بات کرے گا. جو بندہ بدگمانی کرے اس کے اندر چند چیزوں کو لازمی پائی جاتی ہیں. وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ پہلی چیز سب سے زیادہ حسد ہے. یعنی بندہ زبان استعمال کر رہا ہے، حسد اس کے اندر ہے. بدگمانی زبان سے کر رہا ہے، چغل خوری اس کے اندر ہے. بدگمانی زبان سے کر رہا ہے، غیبت اس کے اندر ہے. بدگمانی زبان سے کر رہا ہے، غصہ اس کے اندر ہے. جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں، جس بندے کے اندر بدگمانی ہو، یہ 4 چیزیں بدرجہ اتم اس کے دل کے اندر موجود ہوتی ہیں. حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو نواسے رسول کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو بندہ بدگمانی کرے گا موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے نور کی نعمت سے محروم فرما دیں گے. اللہ. یہ نور کس چیز کا ہے؟ یہ صرف چہروں کا نور نہیں ہے، یہ ایمان کا نور ہے. واہ واہ واہ. جب ایمان کا نور نہیں ہوگا اللہ آپ کو تہجد میں کیوں اٹھائے گا؟ جب ایمان کا نور نہیں ہوگا آپ اللہ کے سامنے کیوں روئیں گے؟ جب ایمان کا نور نہیں ہوگا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئیں گے؟ جب آپ کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا آپ مستجاب الدعوات کیوں ہوں گے؟ جب آپ کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا اللہ آپ کو قبول کیوں کریں گے؟ اور نور کے متعلق تو ایک اور روایت مجھے یاد آ گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس سے اللہ ایمانیات کا نور چھین لے اسے اللہ اپنے مبارک مقدس نبی کے دین کے لیے قبول نہیں فرماتے. یہ جو زن ہے نا، زن جسے گمان کہتے ہیں،
دیکھیں زن دو چیزوں کا، ایک زبان کا ہے ایک دل کا ہے. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زن گمان کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، تو یہ دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک اس کے دل میں ہوتا ہے ایک اس کی زبان پہ ہوتا ہے. اگر دل میں ہے تو گناہ نہیں ہے، اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس سے دل کو خالی کرنا ضروری ہے. واہ. کیونکہ بدگمانی کے بعد پہلا کام جو انسان کی زبان پہ آتا ہے وہ تہمت ہوتا ہے، اور تہمت کی شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ میں جو سزا ہے، شاید اس پر ہم بات بھی کر چکے ہیں، وہ اتنی بڑی سزا ہے کہ یہ توبہ کر بھی لے، اسے عدالت قاضی سزا دے بھی دے، دوبارہ اس کی کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی فیصلے میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے. تو اس لیے ہم آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بہترین معاشرے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آپ نے اولاد کا نام لیا، میں ایک بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری عادت ہے بزرگوں کے پاس جانے کی، بیٹھنے کی. میں نے کہا حضرت مجھے کوئی وصیت فرما دیں. انہوں نے ایک جملہ فرمایا، میں اس پہ عمل کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کبھی بھی اپنے بیٹے کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی غیبت نہ کرنا. واہ 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 واہ. میں نے معمول بنا لیا اپنے گھر میں کہ میرے بیٹے کے سامنے کبھی بھی، میری مسز، ہم گھر والے کبھی بھی بیٹے کے سامنے کسی کی برائی نہیں کرتے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ہمارا گھر ویسی غیبت سے پاک ہو گیا. سبحان اللہ. اب میرے بیٹے کے دل میں سارے خاندان کا احترام ہے، اور قدرتی طور پر یہ بات میں نے محسوس کی ہے کہ جس بندے کے دل میں احترام ہوتا ہے نا، اللہ سب کے دلوں میں اس کو جگہ نصیب فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آخری بات ہے میری. اس کے لیے ہم اپنی گھر کے ماحول کے لیے، اپنے محلے کے معاشرے کے لیے، اپنے علاقے کے معاشرے کے لیے، اپنی اسلامی معاشرت کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، بہترین سوچیں، بہترین بولیں، کیونکہ بدگمانی ایسا عیب ہے جو ہر کمال کو زوال میں بدل دیتی ہے. بالکل بالکل، یہ بالکل دیکھیں صحیح بات ہے. میں جیسے چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ایک حالات ہم پاکستان کے اس وقت دیکھ رہے ہیں. ایک ہر پاکستان کے دل میں نا ایک ہی بدگمانی ہے کہ یار پاکستان کا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کا کیا ہوگا. بہت موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں. لیکن ہم جو بچے ہوئے ہیں نا، وہ اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ آج بھی وہ پازیٹیو لوگ زیادہ ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پازیٹیوٹی آج بھی دنیا میں زیادہ ہے، اسی لیے ابھی تک یہ دنیا قائم ہے یا یہ ملک قائم ہے. تو خدا کے واسطے پازیٹیو سوچیں اپنے ملک کے بارے میں، پازیٹیو رہیں دوسروں کے بارے میں، پازیٹیو باتیں کیا کریں یار. یہ بدگمانی، تہمت کا تو ایک سب سے بڑا ایشو اب یہ آ گیا. پہلے تو تہمت آپ منہ سے لگاتے تھے، منہ پہ لگائی، 4 لوگوں میں لگائی، وہ بات وہیں ختم ہو گئی. اگر نہیں بھی ہوئی تو آپ نے ان 4 سے بعد میں جا کے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی. اگر بات ختم کرنی ہے تو، کیونکہ اللہ تو یہ کہتا ہے پہلے اس سے معافی مانگو بھائی جس پہ تم نے تہمت لگائی ہے، وہی نہ ملا تو پھر بندہ کتنے گیا. لیکن اب تو آپ گناہ جاریہ کر دیتے ہیں جب آپ چھاپ دیتے ہیں، اور پھر وہ چلتا رہتا ہے. وہ جتنی دفعہ ری ٹویٹ ہوتا ہے، وہ جتنی دفعہ انسٹاگرام پہ گھومتا ہے، وہ جتنی دفعہ فیس بک پہ گھومتا ہے، وہ جتنی دفعہ ٹویٹر پہ گھومتا ہے، وہ جتنی دفعہ یوٹیوب پہ گھومتا ہے، وہ جہاں گھومتا رہتا ہے، اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.